سوال نہیں پوچھوں گا آپ سے. چلیے الحمدللہ آج ہم سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تک ہم نے مکمل کیا ہے. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں آج ہم شروع کریں گے. یہ حسن اتفاق ہے کہ شب برات میں آپ نماز میں داخل ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. یس بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نماز میں داخل ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو نماز کا ثواب عطا فرمائے اور قبول فرمائے. جی تو یہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک میں آپ کے توجہ کو مبذول کراؤں گا. یہ اس موقع کا جو ورڈ ہے اس کو آپ یاد رکھیے گا کیونکہ یہ ریپیٹ ہونے والا ہے اور پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ اس کا معنی کیا ہے. تو اب ہم دوسرا اس کا پارٹ لکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں کی بورڈ نے ہم لوگوں کو ہینڈ رائٹنگ سے دور کر دیا. آپ بھی محسوس کر رہے ہوں گے اور یہ بہتر ہے آپ کے ذہن کے لیے اور آپ کی رگوں کے لیے. یہ بہتر ہے کہ آپ کبھی کبھی قلم سے لکھا کریں. ہمیشہ ٹائپ کرنے کی جو عادت ہے وہ کبھی کبھی اسے بریک دیں اور اسے راحت دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نہایت ہی عظیم ورد ہے اور ذکر ہے. یہ آپ کو یاد رہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کا کہ زندگی میں ایسا معاملہ رہتا کہ وہ پورے دن بھر کام کرتے رہے اور شام کو جب انہوں نے حساب کیا کہ میں نے کیا کام کیا تو زیرو. آپ چاہتے ہیں کہ اس مصیبت کو ختم کریں. آپ اپنے کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جو کام بھی شروع ہوتا ہے وہ کام پائے تکمیل تک پہنچتا ہے کیونکہ آپ نے اللہ کا نام لیا نا. تو اب اللہ تعالیٰ کی یہ ذمہ داری ہو گئی کہ اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچائے. بسم اللہ آپ کبھی نہ بھولیں. یہ بہت بڑا ذکر ہے اور یہ ہر کام کے لیے ضروری ہے. اب دیکھیے اس کا معنی ہم تلاش کرتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہوگا. ہم ورڈ بائی ورڈ سیکھنا چاہ رہے ہیں. یہ نہیں کہ اوور آل میننگ من جملہ ہم معنی سیکھتے ہیں بھول جاتے ہیں. آپ نے کئی بار تجربہ کیا ہوگا. آپ کو جوش ہوا کہ ارے ہم معنی سمجھنا چاہتے ہیں. آپ نے پورا معنی یاد کیا, ایک ہفتے کے بعد آپ کے ذہن سے غائب ہو گیا. لیکن یہ جو ہم نے طریقہ اختیار کیا ہے, میں آپ کو یہ ضمانت دوں گا کہ آپ کا حافظہ جب تک ہے جب تک آپ اسے انشاءاللہ یاد رکھیں گے. تو با کے معنی ایک بار یہ ورڈ گزر چکا ہے یہاں پہ. چلیے تھوڑا ہم سوال بھی تو کریں. سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک. تو با کا ورڈ جو ہے آپ نے یہاں پہ دیکھ لیا آلریڈی. ہم اسٹڈی کر چکے ہیں. با کا معنی ہم پہلے اسٹڈی کر چکے ہیں. یہ با وہی با ہے یہاں پہ. تو با کے کیا معنی ہے؟ سات. با کے معنی ہے سات. چلیے ہم یہاں پہ با کا معنی لکھتے ہیں سات.
اچھا اب دوسرا ورڈ یہاں پہ ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی لوگوں کو یہ لگے گا کہ بسم یہ دونوں ایک ورڈ ہے، ایسا نہیں ہے، اس کو یہ بسم دو ورڈ ہے۔ بٹ صاحب ماشاء اللہ بہت غور سے سن رہے ہیں اور میرے خیال میں ان کو کافی دلچسپی ہے کیونکہ ان کا بہت رابطہ رہا اس سے۔ تو بسم یہ دو ورڈ ہے، ایک نہیں ہے، با الگ ہے اور اسم الگ ہے۔ میں ابھی آپ کو اینالائز کروں گا۔ جی یہ آپ بتائیے اب دوسرا ورڈ جو ہے اس کا کیا معنی ہے؟ نام۔ ماشاء اللہ، دیکھے شاہ صاحب ماشاء اللہ۔ اپنے ہمارے اسٹوڈنٹ کو آپ دیکھ رہے ہیں، ایل این جے والے کمپیئر کر سکتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹ سے؟ ہرگز نہیں۔ جی تو اسم کے معنی ہے نام۔ یہ دیکھیے نام، اللہ اللہ، اور الرحمن، الرحمن میرے خیال میں اردو میں بھی آپ کافی بولتے ہوں گے۔ رحمان یہ اصل میں رحمت سے بنا ہوا ہے، رحمت سے۔ رحمت کے معنی رحمان یعنی جو رحمت والا ہے، یعنی مہربان۔ الرحمن کے معنی ہے مہربان۔ اس میں ایک بات آپ کو اور بھی یاد رہے کہ رحمان کا جو صیغہ ہے یا جو فارم ہے اس میں از خود یہ معنی پایا جاتا کہ بڑا مہربان ہے۔ اور رحمان کے معنی بڑا مہربان، بڑا مہربان، بڑا مہربان۔ الرحیم نہایت رحم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ یہ دونوں ورڈ سیم ورڈ سے آتے ہیں۔ جی نہایت رحم کرنے والا، رحم، جی رحم فرمانے والا۔ رحم فرمانے والا۔ نہایت رحم فرمانے والا، یعنی نہایت رحم فرمانے والا کا مطلب کسی سے کمپیئر نہیں کر سکتے۔ اللہ کی رحمت اتنی عظیم ہے کہ آپ کسی سے کمپیئر نہیں کر سکتے۔ تو اب بھی ساتھ اسم نام اللہ اللہ، الرحمن الرحیم، تو اللہ کے نام سے، شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی اگر آپ لیٹرل حرفی طور پہ جائیں تو اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اب آپ کو یہ یاد رہے کہ کچھ ہمارے علماء کرام نہایت ہی دانشمند اور نہایت باریکی سے دیکھنے والا۔ اب یہ آپ دیکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں ساتھ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تو اب انہوں نے یہ خیال کیا کہ جب ہم اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں تو شروع اللہ کے نام سے ہم کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ کیا کہ ساتھ سے پہلے اللہ کا نام رکھا، اللہ کے نام سے شروع، یا ساتھ آپ کہہ سکتے اللہ کے نام سے شروع یا اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ذریعے آپ شروع کر رہے ہیں۔ تو اللہ کا لفظ انہوں نے پہلے لایا تاکہ اللہ کا مبارک نام پہلے آ جائے۔ شروع کو ہم پہلے نہیں لاتے ہیں، اگر شروع کو ہم پہلے لاتے ہیں تو شروع کا لفظ پہلے آیا، اللہ کا تو نہیں آیا۔ تو اس لیے انہوں نے یہ باریکی رکھی اپنے ٹرانسلیشن میں کہ اللہ کے لفظ کو پہلے لایا، اللہ کے نام سے شروع۔ آپ یہ دیکھیں، میں یہ بھی لکھتا ہوں اللہ کے نام سے شروع، اور شروع اللہ کے نام سے، شروع اللہ کے نام سے، شروع اللہ کے نام سے۔ تو آپ بتائیے شروع میں کیا ہے؟ شروع میں تو شروع ہے،
شروع میں تو اللہ نہیں ہے نا، بالکل۔ شروع میں شروع ہے، شروع تو اس لیے ان علماء کرام نے یہ سوچا کہ اللہ کا نام پہلے رکھتے ہیں، تو انہوں نے اللہ کا لفظ پہلے رکھا، اللہ کے نام سے شروع، ساری چیزیں بعد میں آئیں، اللہ کا نام پہلے آ جائے۔ تو یہ ٹرانسلیشن کا یہ ایک باریکی ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے علماء کرام کی۔ آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ ٹرانسلیشن ہے، یہ بھی ترجمہ ہے، یہ بھی ترجمہ ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ لیکن آپ کو یہ فرق ملحوظ رکھنا چاہیے علماء کرام کے ترجموں میں، اور جو محققین علماء کرام ہیں، مستند علماء کرام ہیں، تو وہ لوگ جب ترجمہ بھی کرتے ہیں تو وہ کچھ باریکی کے ساتھ ترجمہ کرتے ہیں، ایسے عام نہیں ہوتا۔ اب انہوں نے شروع اللہ کے نام سے یہ جملہ نہیں لکھا، انہوں نے اللہ کے نام سے شروع، تو یہ باریکی آپ کے نظر میں رہے کہ ترجمے میں بھی یہ خوبی ہو سکتی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ، یا با کے معنی شروع بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ شروع کر رہے ہیں اس سے، اللہ کے نام سے شروع۔ اب یہاں پہ کیونکہ دو صفتیں ہیں تو دو صفتوں کو آپ ذکر کریں گے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، تو یہ بسم اللہ کا ترجمہ آپ کے لیے ہو گیا۔ تو اب آپ کو یہ یاد رہے۔ اچھا، اور اس میں رسم الخط، یہ ہمارا جو رسم الخط ہے، لکھنے کا طریقہ جو ہے، قرآن مجید کے لکھنے کا جو طریقہ ہے، یہ ہم لوگوں نے بنا لیا، ایسا نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق ہے۔ یہ اصل میں ایسا لکھا جانا چاہیے تھا، دیکھیے، کیونکہ اسم آپ بول رہے ہیں، آپ اردو میں بھی لکھتے ہوں گے اسم گرامی، اسم گرامی، اسم آپ بولتے ہیں، اسم کے معنی ہے نام، تو یہ الف اس میں نہیں ہے، جب آپ بسم میں لکھتے ہیں تو الف چلے جاتا ہے، یعنی آپ الف کو حذف کر دیتے ہیں، تو یہ با ڈائریکٹ اسم کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا، تو بسم اللہ ہو جاتا، یہ لکھنے میں بھی ساتھ کر دیتے ہیں۔ یہ اگر آپ اسٹڈی نہ کریں تو یہ آپ فرق نہیں کر پائیں گے، آپ پوری ڈکشنری میں تلاش کرتے رہیں گے بسم بسم، آپ کو کسی ڈکشنری میں نہیں ملے گا بسم۔ ہاں، ہو سکتا ہے آپ کو ملے، لیکن اس کے معنی ہوں گے اسمائلنگ، بسم کے معنی تبسم، اور بسم اس کے معنی مسکرانے کے ہیں، اور آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ بسم اللہ کے معنی کیا ہے جب تک کہ آپ اس ورڈ کو اینالائز نہ کریں ٹو پارٹس میں، تو آپ اس کو ڈکشنری میں بھی نہیں پا سکیں گے۔ تو بسم اللہ میں آپ کو با میں تلاش کرنا ہے، اس کے بعد اسم کو اسم میں تلاش، الف سین میم، الف سین میم میں تلاش کرنا ہے، تو آپ اسم کو پا سکیں گے۔ اگر آپ کمبائنڈ تلاش کرتے ہیں بسم ڈکشنری میں، آپ نہیں پا سکیں گے، آپ کو یہ اینالائز کرنا رہے گا۔ تو یہ آپ کو یاد رہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کچھ علماء کرام ہے کا اضافہ نہیں کرتے، کچھ علماء کرام ہے کا بھی اضافہ کرتے ہیں تاکہ سینٹینس کمپلیٹ ہو جائے۔ تو آپ دونوں میں سے کسی کو بھی فالو کر سکتے ہیں کہ آپ ہے کا اضافہ کر رہے ہیں، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، تو سینٹینس مکمل ہو جائے گا، تو آپ اضافہ کر سکتے ہیں، اس میں ترجمے میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ اب ایک سوال ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے نظر میں یہ آئے، شاہ صاحب ہو سکتا ہے پوچھیں گے کہ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں کہیں ہے یا نہیں ہے؟ قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں ہے یا نہیں؟ ایک سوال موجود ہے۔ جی، شاہ صاحب کو پہلے سے جواب معلوم ہے تو انہوں نے سوال بھی وہی کیا۔ جی بالکل، قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ کسی اور کانٹیکسٹ میں ہے، وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ،
یہ قرآن مجید میں پورا موجود ہے. جیسے کبھی کبھی سوال ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرآن میں بتائیے. آپ کو یہ سوال ہوگا, آپ پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, قرآن سے ثابت کیجئے. لوگ آج الگ الگ عقیدے کے لوگ آ گئے ہیں, تو وہ کبھی آپ سے پوچھیں گے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو قرآن میں بتائیے. یہ ضروری نہیں ہے قرآن مجید میں کہ یہ دونوں پارٹ ایک ہی ساتھ ملیں آپ کو. لا الہ الا اللہ ایک جگہ پہ ہے, محمد الرسول اللہ الگ جگہ پہ ہے. قرآن مجید, پورے قرآن مجید پہ ہمیں ایمان لانا ہے, تو ہم لا الہ الا اللہ جہاں پہ ہے وہاں پہ اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں, اور محمد الرسول اللہ جہاں پہ ہے وہاں بھی ایمان لاتے ہیں. تو دونوں پہ ہم ایمان لاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ نماز کی تلاوت کی طرف آ رہے ہیں, کیونکہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک ولا الہ غیرک ولا الہ غیرک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آج کا سبق کچھ لمبا ہوگا, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کو اللہ کا اجر مل جائے. ہم نے ہمیشہ یہ رکھا ہے کہ 10 منٹ سے زیادہ ایکسیڈ نہ کریں, لیکن کیونکہ آج ایسے ویسے بھی آپ کو جاگنا ہی ہے تو آپ ہمارے سبق کے ساتھ جاگ لیں, تو اس لیے آج کا سبق کچھ لمبا ہوگا, تو اس سے آپ دل برداشتہ نہ ہوں. جی, تو آپ ولا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ کا ثنا مکمل ہو گیا ہے. ثنا کو آپ نے مکمل کر لیا ہے. اب آپ اس کا ریویژن کیجئے. ولا الہ غیرک, اور نہیں ہے کوئی معبود تیرے سوا. جی بالکل, میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں مردود شیطان سے. جی, تو یہ ولا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایک سوال ہم نے یہاں پہ نوٹ کیا تھا کہ اور کوئی معبود نہیں ہے, تو ہم تو دیکھتے ہیں یہاں پہ بہت سارے معبود, جھوٹے معبود موجود ہیں, کہ کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے, کوئی انسان کی پوجا کر رہا ہے, کوئی بت کی پوجا کر رہا ہے, کوئی سانپ کی پوجا کر رہا ہے, کوئی گائے کی بھی پوجا کر رہا ہے. تو پھر ہم یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اور کوئی معبود نہیں ہے؟ تو اس میں بہتر یہ ہے کہ ہم یہ اضافہ کریں کہ اور کوئی برحق معبود نہیں. معبود برحق, جو بھی معبود سمجھے جا رہے ہیں وہ باطل معبود ہیں, معبود برحق نہیں ہے. تو آپ یہ اضافہ کر سکتے. اور ہم جب کچھ اضافہ کر رہے ہیں تو آپ کو یہ یاد رہے کہ ہم اپنی طرف سے اضافہ نہیں کرتے. یہ جو عقلی اور شرعی اعتبار سے جس کی اجازت ہے اسی کا اضافہ علماء کرام کرتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں. ولا الہ غیرک. اب کوئی ہو سکتا ہے آپ کے پاس آ جائے اور کہے کہ آپ نے برحق کا اضافہ کیوں کیا, یہاں تو ہے نہیں. عربی جو عبارت ہے اس میں تو برحق کا ذکر نہیں ہے, تو آپ نے اضافہ کیوں کیا؟ تو آپ یہ بیان کر سکتے کہ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے جس کا جواب ہمیں دینا ضروری ہے, اس لیے ہم نے برحق کا اضافہ کیا ہے ترجمے میں. ولا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ آپ کا ثنا مکمل ہو گیا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ کی اسٹڈی کریں گے. اس کے بعد شارٹ سورہ میں سے کسی کو بھی منتخب کریں گے, جیسے مثال کے طور پر سورہ اخلاص یا سورہ عصر, اور پھر ہم اس کی اسٹڈی کریں گے. ہمارے جو فرقان اور مسٹر حسن یہ لوگ, یہ جو ہمارے دوست ہیں, ان کے لیے ہم بسم اللہ کا ترجمہ کر دیتے ہیں. با کے معنی ہیں with, اس نیم.
اللہ آپ کو معلوم ہے اللہ کا ڈیفینیشن، الرحمن دا موسٹ گریشیس، الرحیم دا موسٹ merciful. With the name of Allah the Almighty, the most gracious, the most merciful. To be with ism name. یہ بسم اللہ، with the name of Allah. The most gracious, the most merciful. تو یہ آپ کو یاد رہے، انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ کے اسٹڈی کل سے شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یقیناً اور حقیقی طالب علم میں آپ کا شمار فرمائے جن کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں. اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ لوگوں کو اس کا فیض اور اس کا برکت ضرور حاصل ہوں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی مرادوں کو پوری فرمائے، صحت و عافیت عطا فرمائے. جو بھی خدشہ آپ کو ہے، خوف ہے، اللہ تعالیٰ ان سارے خوف اور خدشات سے آپ کو ہمیشہ بری رکھے اور نجات میں رکھے. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں ہم سب کو شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.